ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے تو کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل سے بکریاں گزری ہیں تو پل کے اندر شکستگی تھی، ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان میں کچھ، اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تو نے پل صحیح تعبیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کام لیا، مختصر دور خلافت کے اندر 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت فرمائی ہے، لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مکران تک، بلوچستان کا حصہ ہے، یہاں تک آپ کی سلطنت کی حدود وسیع، ادھر آرمینیا تک جا پہنچے، حمص فتح کیا، قادسیہ، یرموک۔ آپ ذرا دیکھیے کہ کہاں تک آپ کی فوجوں کے گھوڑے دوڑتے رہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو توانائی، عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے، اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، زمین بھی مانتی تھی، جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی اور دریا بھی ان کا حکم مانا کرتی تھی۔ مصر کے اندر یہ رسم بد جاری تھی کہ سال کے بعد ایک دوشیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی بھینٹ چڑھایا جاتا، اس کی قربانی دی جاتی، اس کا خون بہتا تو دریا چلتا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خشک سالی ہے، لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہے، تو حضرت کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اور قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو۔ قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا، 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ دریا حکم مانتے، آگ نکلتی ہے، لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، حضرت لاوا پھوٹا ہے، آگ نکل رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ فائر بریگیڈ تو زمانے میں تھی نہیں۔ عمر نے اپنی قمیض اتاری، جس قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے، کہا یہ قمیض لے جاؤ، جدھر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا، آگ پیچھے بھاگ جائے گی۔ زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ دوہرا مارتے ہیں، زمین رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا؟ تو یہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے، جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات اور اس کی برکات کا نزول ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ آبرومند حکومت دی۔ کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ باہر سے سفیر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے، مسلمانوں کے حکمران کے محل میں جانا ہے، تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ کہا کہاں ہے تمہارا امیر؟ کہا مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کی اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا۔ وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے، تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے، تجھے کچی اینٹ پہ بھی نیند آ گئی، ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا، اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان امور سلطنت نبھائے۔ آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے، لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے، اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے، عمر مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے۔ کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے، ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی آبرو کا پہرا دیتے۔ راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے، چکر لگاتے، دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں۔ بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، بہت کمزور، راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول تھا، اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے، اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے ادھر سے عمر آ رہے ہیں، یہ اسلام لانے کے پہلے کی کہانی ہے، ادھر سے عمر آ رہے ہیں تو اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام، ذرا تم آؤ۔ عمر کوڑا پکڑ لیتے اسے مارتے ہیں، مارتے مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں، اور پھر گلے کے اندر ڈال کر کے کوڑا اور اس کی رسی کو بل دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے۔ آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے۔ زنیرہ کو بڑا مارا، آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دل بے تاب ہے، اور کہتے ہیں آؤ بھائی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں۔ زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے۔ زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا، اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں۔ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی، اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک سمت سے آ رہا ہو، ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو، عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا، طبیعت کے اندر جو سختی تھی، وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی، اور آپ نے وہی سختی، وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا، اب کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود ہے۔ لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نرم تھے، اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں، اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی، صرف فاسقوں، فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی تمہارے لیے نرم۔ سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی، صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا۔ ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا، فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں، آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ سارے کافر اکٹھے ہو کے آگے تھے، حضور کے گھر کا گیرا ڈال لیا تھا کہ آج چھوڑیں گے نہیں، لیکن حضور ان کے سروں میں خاک ڈالتے گزر گئے۔ حفاظت اللہ نے اپنے محبوب کی ہے۔
بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کو بستر پہ لٹایا، علی میرے بستر پہ سو جاؤ، امانتیں دے کے تم بھی صبح آ جانا۔ حضرت علی بھی سو گئے، حضور کی حفاظت تو ہے ہی ہے، حضرت علی بھی سو گئے۔ جب صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا یہ تو علی المرتضیٰ ہے۔ اللہ اکبر، بڑے پریشان ہوئے کہ حضور کدھر گئے۔ اچھا کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے نیند آ گئی؟ ننگی تلواریں لیے وہ گھر کے ارد گرد تھے اور آپ چادر اوڑے سوئے تھے، حضور کے مغالطے میں وہ آپ کو بھی تو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا حضور نے کہا تھا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں دینا اور مدینے آ جانا۔ مجھے یقین تھا سوؤں گا بھی، صبح اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی دوں گا، مدینے بھی پہنچوں گا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے۔ جب حضور نے فرما دیا ہے تو پھر ہو کے رہے گا۔ جب حضور ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے نا، 100 سرخ اونٹ حضور کی گرفتاری کے لیے نام رکھا ہوا تھا۔ سراقہ بن مالک یہ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھا اور اس کی لالچ یہ تھی کہ اتنا بڑا انعام ہے مجھے مل جائے گا، لیکن اس کی سواری گھٹنوں تک دنس جاتی ہے، معذرت کرتا ہے، پھر ارادہ بدلتا ہے، پھر یہی ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ بھی جب ایسا ہوا تو سمجھ گیا کہ یہ تو میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ اب اسے پریشانی ہوئی کہ جو آج اس حالت کے اندر بھی اللہ کی اتنی تائید کے سائے تلے ہیں، تو کل جب یہ دوبارہ پلٹیں گے اور مکہ ان کے قبضے میں ہوگا تو پھر میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہوگا۔ تو کہا کہ حضور مجھے امان لکھ دیجئے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ سراقہ تو مجھے گرفتار کرنا چاہ رہا ہے، میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا، میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے، اس وقت کی سپر طاقت تھی کسرا، تو فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا۔ تو حضور سے انہوں نے باقاعدہ امان لکھوا لی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، ایک جنگ میں حضرت سراقہ بن مالک بھی تھے، تو کافر قلعہ بند ہو گئے، اور یہ جب ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ اندر سے پتھر پھینکتے ہیں، فصیل عبور نہیں کی جاتی۔ تو سراقہ بن مالک کہنے لگے کہ مجھے آپ منجنیق میں ڈال کر کے ان کے قلعے کے اندر پھینک دو اور میں اندر سے جا کے دروازہ کھول دوں گا، تو پھر تم آ جانا۔ تو لوگوں نے کہا سراقہ کیا بول رہے ہو؟ وہ بڑی غلیل کی طرح منجنیق ہوتی ہے، کہا اس میں ڈال کے تجھے پھینکیں گے، جب تو گرے گا تیری ہڈیاں باقی نہیں بچیں گی، پھر وہ تلواریں لیے کھڑے ہیں تجھے زندہ چھوڑیں گے۔ تو حضرت سراقہ نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضور نے کہا تھا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، ابھی تک کنگن نہیں آئے، جب تک کنگن نہیں آتے موت آ ہی نہیں سکتی۔ یہ یقین تھا، یہ اذعان تھا ان کا۔ تو حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ سوال یہ ہے کہ باقی بھی اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں لی، اور حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی؟ باقی بھی کتابیں اللہ کی سچی منزل من اللہ کتابیں ہیں، ان میں تحریف راپ آ گئی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی شہید ہو جاتا ہے تو نیا نبی آنے والا ہے، اس کی جگہ کو پر کر دے گا۔ اگر کسی کتاب میں تحریف راپ آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب نازل ہونے والی ہے۔ حضور کی حفاظت اس لیے کی کہ اگر حضور بھی شہید کر دیے جاتے ہیں تو پھر حضور کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور کتاب اللہ کے اندر اگر تحریف کر دی جاتی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو قرآن کے بعد تو کوئی اور نسخہ نور نازل ہی نہیں ہونے والا، تو لوگ ہدایت، روشنی اور اجالا کہاں سے لیں گے؟ اس لیے اس کتاب کو بھی باقی رکھا گیا اور مصطفیٰ کی بھی حفاظت فرمائی گئی۔ حضور کے آنے کے بعد اتمام دین ہو گیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا 100 آیات قرآنیہ، 210 احادیث اور
صحابہ، تابعین، ائمہ اور بزرگوں کے ہزارہ اقوال اس میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز میں تھا، سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ ہمیں لگا کہ امر الہی آ گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اور حکم الہی کی وجہ سے حضور کا وصال ہو گیا ہے، یا پھر یوں ہوا ہے کہ کوئی وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو کیا منظر دیکھتا ہوں کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پہ بیٹھے اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ خیر سلام پھرا تو میں نے تو یہ منظر دیکھ لیا تھا، باقی لوگ انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ حضور ہمیں یہ لگا کہ جیسے آپ پر امر الہی آ گیا ہے یا پھر آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میری پشت پہ میرا شہزادہ بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر، حضور حسین ابن علی کے لیے سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ آج اگر سجدے کو طول دیا ہے تو کل ایک لمبا سجدہ پھر حسین نے بھی کیا اور اس سجدے کی لاج نبھائی۔ آپ جانتے ہیں جب حضرت امام حسین کا سر انور دست قاتل نے کاٹا تو اس وقت سر کہاں تھا؟ سجدے میں جھکاؤ۔ اللہ اکبر، سجدے میں سر انور تن نور سے جدا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی رحمت عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں تو کسی نے آ کے کہا اے اللہ کے محبوب، فلاں شخص، فلاں آدمی لبیک لبیک پکارتا ہوا حج کرنے آ رہا تھا، اونٹ سے گرا ہے، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، موت واقع ہو گئی ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا اسے احرام میں ہی کفن دیا جائے، جنازہ پڑھو اور اس کی تدفین کر دو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے گا، ملبین، اس کے لبوں پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں گی، یہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، کیونکہ جس حالت میں موت آتی ہے اسی حالت کے اندر وہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ حضور کا فرمان سامنے رکھنے کے بعد ذرا میرے جملوں کی طرف غور کیجئے۔ حسین ابن علی کا سر قاتل نے اس وقت کاٹا جب سجدے میں جھکا تھا، اور قبروں سے اٹھائے جائیں گے لیکن حسین ابن علی کا سر سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ تو حسین تو آج بھی سجدے میں ہے۔ اتنا طویل سجدہ کسی نے نہیں کیا جو حسین ابن علی نے کیا۔ سر سجدے میں جھکا کے کہہ رہے ہیں مالک حسین کی قربانیاں قبول کر لے۔ آپ کو وہ منظر بھی یاد ہوگا جب فرشتوں نے کہا تھا مالک حضرت انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہے، تیری تسبیح تو ہم بولتے ہیں، سجدے تو ہم کرتے ہیں، قیام و رکوع تو ہم کرتے ہیں، اور یہ انسان تو دھینگا مشتی شر اور فساد کرے گا، تو حضرت انسان کو اپنا نائب بنا رہا ہے۔ جواب آیا تھا انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہاری نظر عناصر اربعہ پہ ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے تم اس پہ نگاہیں جمائے ہوئے ہو۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی، ان چاروں کا مجموعہ فساد نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا، شر نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ اگر اس عناصر اربعہ میں محمد عربی کا لعاب مل جائے تو پھر حسین بنتا ہے، اور تم کہتے ہیں سجدے ہم کریں گے، رکوع ہم کریں گے۔ کربلا کے دن رب نے فرشتوں سے کہا ہوگا ذرا جھانک کر کے حسین کے سجدے کی باقی ادا کو تو دیکھو، اور لاؤ سارے سجدے اور حسین ابن علی کے سجدے کو دیکھو۔ سرخروئی کی وہ انوکھی اور البیلی داستان رقم کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ سجدے کے یہ بھی انداز ہوتے ہیں، سجدے کا یہ بھی رنگ ہوتا ہے۔ اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو تاز۔ یزید کا صرف یہی بد کرداری کا مرحلہ نہیں تھا، اس کربلا کے صحرا کے اندر یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا، جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن عقبہ کو مقرر کیا، جس کو بزرگوں نے مسلم بن عقبہ کہا ہے، تو اس کو کہا 3 دن تک مدینے کا حرم تمہارے لیے حلال ہوگا، جو چاہو تم کرنا، اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی۔ تو وہاں بھی انہوں نے 10,000 تابعین اور 700 صحابہ کو شہید کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے
काफी बूढ़े हो चुके थे। तो इन्होंने हजरत अबू सईद खुदरी को पकड़ लिया, कहा तुम कौन हो? कहा मुझे अबू सईद खुदरी कहते हैं। तो कहा हाँ तुम्हारा नाम सुना है, और दाढ़ी से पकड़ के खींचा और कहा कि है तुम्हारे पास जो हमें दो। तो कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो फकीर आदमी। तो उनके घर उनको ले गए, तो 2 कबूतर रखे थे हजरत अबू सईद खुदरी ने, तो वो कबूतर लूट के ले गए। तो एक खातून के अभी अभी बच्चा पैदा हुआ था, और काबिला ने, दाइया ने वो बच्चा माँ की छाती पे लटाया, और वो माँ का पहला दूध पी रहा था। तो ये जाके कहने लगे निकालो तुम्हारे पास जो कुछ है, जो कुछ है वो हमें दो, वरना तेरे बच्चे के लिए छोड़ेंगे। तो माँ बच्चे से मुखातब होकर कहती है, अभी बच्चा पैदा हुआ है और माँ से पहला दूध पी रहा है, कि बेटे अगर मेरे पास कुछ होता, वो कीमती से कीमती चीज भी होती, तेरी जान के लिए कुर्बान करती, लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ है नहीं। तो एक शकी आगे बढ़ा और बच्चे को एक टांग से पकड़ के खींच के दीवार के साथ पटक के मारा, जिससे दिमाग का भेजा निकल गया। क्या क्या ज्यादतियां नहीं की। 700 सहाबा हर्रा के वाक़या में शहीद किए यजीद ने, और 10,000 ताबईन शहीद किए। मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल के साथ घोड़े बांधे, और वो मिंबर रसूल और मुसल्ला रसूल के करीब लीद करते रहे। 3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बंधे रहे और मदीना की हुर्मत पामाल की। मदीना के घरों के अंदर ये बदकमाश दाखिल हुए, और जो बदकारियां इन्होंने की कलेजा मुंह को आता है। 1002 शीज़ाएं इन बदकारों की बदकारियों की वजह से कवारी हालत के अंदर हमला हुआ। 3 दिन तक मदीने का हरम इन्होंने पामाल किया, और फिर मक्कातुल मुकर्रमा में काबातुल्लाह पर गोले बरसाए और काबा का गुलाफ जल गया। वो तो यजीद मर गया, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत का ऐलान किया। यजीद के ये करतूत थे, इधर अहले मदीना को सताया, उधर अहले मक्का को सताया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे की बेहुरमती और तौहीन की। न सिर्फ उन्हें कत्ल किया गया, उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ाए। इब्ने साद शिमर जो है वो खेमों में दाखिल हुआ और मुखद्दरात इस्लाम चादरें छीनने की कोशिश की। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मुखातब हो के कहा, हमारे चेहरे के रखवाले चले गए हैं, जालिम तू ख्याल नहीं करता हम रसूलुल्लाह की बेटियां हैं। हजरत शहरबानो, हजरत ज़ैनुल आबिदीन और हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहिम, इन तीनों को एक ऊंट पे बांधा गया, और बाकी ऊंटों पे बाकी सादात को, हुजूर की शहजादियों को बांधा गया, रस्सियों में जकड़ा गया, और ऊंटों पे बांध करके कूफे की जानब आगे आगे शहीदों के सर चल रहे हैं, और पीछे ये काफिला चल रहा है। और जब ये काफिला वहां से गुजरा जहां लाशें पड़ी थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन 14 साल के थे और बीमार थे, और उनका हौसला न हुआ, वहां गशी उनके ऊपर आने लगी। और वो मंजर इब्ने कसीर ने, बाकी लोगों सब ने लिखा है कि फिर जब उनकी ये हालत हुई तो फिर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने अभी तक बड़े हौसले के साथ सारी मुश्किलात का मुकाबला किया था, अब उनके बंधन टूट गए और आंखों से आंसू बहने लगे, और सैयदा ज़ैनब पे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश पे खड़े होके, और वो रोंदी हुई लाश, टूटी हुई हड्डियां, और वो बड़ा बदन, कटा हुआ सर नेज़े की नोक पे, और लाश ही पड़ी है। तो हज़रत सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ मुंह करके जो है वो हुजूर से फरियाद की, या रसूलुल्लाह, ए प्यारे आका, या जद्दाओ, ए हमारे नाना मोहतरम, ये देखिए आपका हुसैन पड़ा हुआ है, बदन से कपड़े उतार लिए गए, खाक हवाएं उड़ा रही हैं, और उसके ऊपर चादर जो है वो मट्टी की पड़ गई है। या मोहम्मद आहो। और आगे फरमाया, हुजूर आपकी औलाद काट दी गई, और फिर कहा बना तो का सवाया, हुजूर देखिए आपकी बेटियों के हाथ बांध दिए गए हैं, ऊंटों पे कस दिया गया है। सरे शहीदा आगे आगे चल रहे हैं। रास्ते के अंदर एक जगह आई और इनको उतारा गया। रात का मौका था, एक खातून आई और उसने कोई खाना पेश किया इनको, और कहा कि मैं किसी जमाने में हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा की नौकरी किया करती थी, उनकी लौंडी थी, उनकी कनीज थी, और आज मुझे पता चला कि आप लोग गुजर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं अपनी मखदूमा के ख़ानदान की खिदमत करूं। और फिर उसने कहा कि उस वक्त सैयदा की गोद में
ایک 6-7 ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کرتے تھے. تو سیدہ زینب نے کہا کہ اماں اگر پہچانتی ہو تو وہ بدنصیب حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے، ان کا خاندان شہید کر دیا گیا. صرف 14 سال کے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اس حادثے میں، اس واقعہ میں جو ہے وہ بچے. اور سب سے زیادہ دکھ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھے. کربلا کا منظر بھی دیکھا، کوفے کا دارالعمارہ بھی دیکھا، اور دمشق کا دربار یزید بھی دیکھا، اور پھر یہاں سے مدینے پہنچ کر اہل مدینہ سے جو سامنا ہوا امام زین العابدین نے وہ لمحے بھی دیکھے. کہتے ہیں اس واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین کبھی ہنسے نہیں تھے. جب بھی پانی پینے لگتے تو رو پڑتے، انہیں شاید سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی. امام زین العابدین کا رنگ زرد ہو جاتا جب کربلا کی یاد آتی، اور بسا اوقات شہر سے وحشت ہونے لگتی اور دور باہر نکل جاتے اور جا کر کے وہاں خیمہ گاڑ لیتے اور مہینہ مہینہ وہاں ذکر و فکر اور عبادت میں لگے رہتے. امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں زنجیریں، اور اونٹ پہ باندھ کر کے جب حضرت امام زین العابدین کو شہیدوں کی لاشوں کے قریب سے گزارا گیا تو غشی پہ غشی طاری ہو رہی تھی امام زین العابدین پہ. اور وہ گھڑیاں بھی امام زین العابدین پر کتنی دردناک تھیں کہ جب شہزادیاں اونٹوں کے ساتھ باندھی گئی تھی اور امام زین العابدین اپنے بابا کا سر اپنے سامنے چلتا ہوا دیکھتے تھے. اور یہ دردناک لمحے کہ جب رات کی گھڑی آئی تو زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ زین العابدین کے آنسو نہیں تھمتے اور ان کو غشی پہ غشی آتی ہے، تو وہ آگے بڑھ کے ان کو اپنی آغوش میں سمیٹتی ہیں اور کہا زین العابدین کیا ہوا؟ کہا کہ پھپھو جان اگر ہو سکے تو بابا کا سر کچھ دیر کے لیے میری گود میں نہیں آ سکتا ہے. وہ وقت بھی امام زین العابدین پہ آتا ہے جب زخم اور درد اور دکھ حد سے تجاوز کرتے ہیں تو زین العابدین مدینہ کی طرف منہ کر لیتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں ہوا کے ہاتھوں پیغام بھیجتے ہیں. ان دل تیاری الصبا یومن الى ارض الحرمی بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترمی یا رحمتا للعالمین ادرک لزین العابدی محبوس عید الظالمی فی الموکب والمزدہم. امام زین العابدین نے یہ سارا دردناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ سارے دکھ سہے. امام زہری کہتے ہیں کہ ولید کے زمانے میں دوبارہ امام زین العابدین کو پکڑ لیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں دوبارہ ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں. میں ملنے گیا تو جو ہی امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھی تو میرا دل ڈولنے لگا اور میری آواز گلے میں دب گئی اور آنسو تھے کہ تھمتے نہیں تھے. تو امام زین العابدین نے مجھے دیکھا تو مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا زہری کیا ہوا تمہیں؟ تو میں نے کہا حضرت کربلا میں تھوڑے دکھ دیکھے تھے اور اب یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. تو امام زین العابدین نے ان زنجیروں کو اور ان ہتھکڑیوں کو جن سے آپ جکڑے گئے تھے جھٹکا دیا، لوہے کی زنجیریں ٹوٹ گئیں. کہا زہری ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہے ورنہ یہ زنجیریں کیا ہوتی.